سوال یہ ہے کہ ختنے کے کیا آداب ہیں، جو بچوں کے کا ختنہ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کیا آداب ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تحفۃ المولود فی احکام المولود۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے اور اس میں انہوں نے بچوں کے ختنے کے تعلق سے ایک پوری فصل جو ہے وہ قائم کی ہے، اور اگر آدمی اس کو پڑھے گا تو بہت ساری چیزیں اس کو وہاں پہ سیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن جو آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سنت ہے ختنہ کرنا بچوں کا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ختنہ کیا کہ جب ان کی عمر جو ہے وہ 80 سال ہو چکی تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو یہ ختنہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ آدمی 7ویں دن جو ہے وہ ختنہ کرے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو ختنہ کرنے والا ہے اس کو اس کی اجرت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کے تعلق سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ عقیقہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے جو ہے 2 چھوٹے جانور جو ہیں وہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بچے کا مناسب اور اچھا نام جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور عقیقے کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بلا کے سب کو کھلانا چاہتے ہیں تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو گھر میں بلا کر کھلا سکتے ہیں۔ آپ گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن خاص طور پہ کوئی ختنے کے وقت جو ہے خاص طور پہ کوئی خاص پروگرام کرنا، ڈول ڈمکے کرنا، یا گانے والی عورتوں کو بلا کر لانا، یا کوئی اور جہاں پہ کوئی رسم ہو اس کے علاوہ، تو یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ختنہ جو ہے وہ مشروع ہے اور بچوں کے حق میں اس کو کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ آدمی بچوں کی جو چھوٹی عمر ہے اس میں کر لے، یہ ان کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے۔ عورتوں کے ختنے کی بھی جوازیت موجود ہے، لیکن جہاں پہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ نہ کریں، لیکن جوازیت جو ہے وہ شریعت میں اس کی موجود ہے۔